اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک سیکنڈ۔ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی راہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، سچ کو سچ کر کے دکھا اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں طاقت دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی جو ہے وہ طاقت عطا کر۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ سورہ 111، سورہ لہب کہیں یا سورہ مسد کہیں، وہ ہے آج انشاءاللہ۔ اور بظاہر چھوٹی سی صورت ہے، لیکن وہی جو تفسیر کرنے بیٹھو تو کافی پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کے اندر کتنی چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی ہیں اس کے اندر۔ اور ظاہر سی بات ہے، قرآن میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ نے بے مقصد بیان نہیں کی، اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہدایات ہیں۔ تو سورہ مسد اگر کہیں گے اس کو، تو یہ مسد بیسیکلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ فائبرز یا کھجور کے تنے درختوں کے ہوتے ہیں، ان سے جو رسیاں بنتی ہیں، تو یہ اس کے نام سے ہے۔ یا سورہ لہب کا دوسرا نام ہے اس کا، اور لہب سے مراد فلیم یا چنگاری، آگ، شعلہ ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ابو لہب، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ چچا تھے، ان کے نام پہ ہے، اور وہ نام کیوں ہے اس طرح یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورج جو ہے یہ مکی دور کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے کسی اسکالر کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورج جو ہے وہ یہ مکی دور میں، شروع کے دور میں کب نازل ہوئی، یہ ہمیں جو ہے وہ اس کا متن یہ بتاتی ہے کہ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، جب سارے لوگ مست چل رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور اچانک آپ انہیں کہنا شروع کر دو بھیا کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں بھی آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو سارے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے کہ بھئی تو آیا بڑا نیک، تو ہمیں سمجھائے گا سکھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہی ماجرا ہے کہ شروع میں لوگوں نے مذمت شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت مذمت کرنے کا جو ہے وہ عنصر اس طرح کا ہوتا تھا کہ بھئی ابھی جو ہے وہ دور دور کے لوگ کر رہے ہیں، اپنے لوگ جو ہیں وہ مذمت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے کھلم کھلا ان کے اپنے انکل نے جو ہے وہ، چچا نے جو ہے وہ جب شروع کر دی مذمت کرنا، تو اس وقت جا کے پھر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب تھوڑا جب مذمت شدت پکڑی ہے تو تب کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں کچھ چیزیں یہ دیکھنے والی ہیں کہ اس پورے قرآن کے اندر یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے کسی دشمن کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کے اندر جو ہے وہ جب نام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ انبیاء کے نام کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے اپنے نام کا ذکر کہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء کا نام زیادہ تر جو ہے وہ نام سے پکارا گیا، ان کو عزت دینے کے لیے بھی کہہ لو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ابو لہب کا ذکر ہوا ہے، اور ابو لہب کا اصل نام ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جو ہے وہ کنیت کہ وہی کہ وہ ابو لہب، یعنی کہ لہب کا بیٹا کہہ لو، کہ آگ کا بیٹا جو ہے وہ اس سے اس کا لقب اپنا یہی مشہور تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے خاندان والے بھی اس کو اسی طرح پکارتے تھے، لوگ بھی اس طرح پکارتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ اس کی سکن بہت وائٹ تھی، بہت چمکتا کہہ لیں گے اس کا چہرہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اور لال سرخی تھی اس کے اوپر، جیسے کہ آگ یا شعلے کی ہوتی ہے، تو کہ جو شعلے والا جوان جس طرح بندہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح اس کا نام تھا۔ لیکن اللہ نے اس نام کو اس طرح یوز کیا کہ بھئی یہ شعلے والا جو بندہ ہے، جو آگ کا بندہ ہے، یہ آگ میں ہی جائے گا، ٹھیک ہے، آگ کا بچہ جو ہے یہ آگ میں ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی اللہ نے اس کی جو جس نام سے وہ مشہور تھا اور معزز تھا، اللہ نے اسی نام کو اس کے اگینسٹ یوز کر دیا، اور وہ کیوں یوز کیا وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا میں نے پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اس دشمن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں بہت آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دشمن کے نام پہ یہ صورت لکھنا اور ایک دشمن کو ہی پن پوائنٹ کرنا، یہ کیوں اس کے خلاف جو ہے وہ کہہ لیں کمپین چلی ہے اگر قرآن کے اندر، یا اللہ نے کیوں اس کو جو ہے وہ نمایاں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا سوال ہے، مطلب کہ یہ پہلے میرے دماغ میں کبھی اس طرح سوال آیا نہیں، یہ تفسیر پڑھتے ہی مجھے پھر اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھی کیا وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی عربوں کی ریت و روایت ہے، اور ریت و روایت ہوتی ہے بڑی ان کی نا اسٹرانگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہوتا تھا ان کی جو ہے وہ خاندانی قبیلے سے جو ہے نا قبیلے آپس میں جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی یونائٹڈ ہوتے تھے، ہوتے تھوڑے باربیرک لوگ تھے، تو یہ ایک دوسرے کے لوگ مار رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، تو پروٹیکٹیو میکنزم کے طور پہ ٹرائبلزم یا جو ہے نا قبیلہ جو بن جاتا ہے،
کہ بھئی ہم اپنے قبیلے بندوں کو محفوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہر بندہ اپنے اپنے قبیلے کنبے کو جو ہے محفوظ رکھتا تھا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے نا کوئی اور آ کے نہ مار دے ہمیں، اور ہم جو ہے نا اس طرح کی جو بھی کی دشمنیاں ہوتی تھیں نا اس سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ایون دو کہ اپنے ان کے قبیلے والے جو تھے وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے ان کو نبی، لیکن کسی نے بھی کھلم کھلا، اور یہ سب کو پتا تھا کہ بھی کبھی بھی قبیلے اپنے قبیلے والے ان کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوں گے، تو ہم نے اگر کچھ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے کوئی حملے کی بات کی، کوئی بات کی، کوئی نقصان پہنچایا، تو ہمیں قریش والے ہی نہیں چھوڑیں گے، یہ حالانکہ سارے قریش والے مسلمان نہیں تھے، ان کے اپنے جو ابو طالب جو تھے چچا تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے، اینڈ تک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ جو عربی ہیں یہ قبیلے والے ہیں، یہ کبھی نہیں اپنے بندے کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوں گے اور اس کو حفاظت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایکسیپشن یہ آئے کہ جب ان کا یہ چچا جو کہ ان کے اپنے قبیلے کا تھا، جو کہ اب جو ہے وہ بنی المطلب یعنی حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، ان کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، تو وہی کھڑا ہو گیا اپنے اگینسٹ، تو یہ کہہ لو کہ کافروں کے نزدیک یا عربوں کے نزدیک بھی اتنی بری بات تھی، ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ بھی جانتے تھے کہ اس نے کیا کیا کر رہا ہے بندہ نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس حوالے سے، اس مورل وجہ سے بھی کہ بھئی یہ اپنے جو ہے نا وہ نیفیو کے اگینسٹ، اپنے جو ہے نا وہ بھانجے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ اتنی بری اس نے حرکت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی جو ہے وہ آخری میں نے لائن لکھی ہوئی ہے کہ اسپیشلی جب باپ مر جاتا ہے تو پھر جو ہے چچا یا جو بھی تائے جو ہوتے ہیں وہ باپ کی جگہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ہاں بھی کہہ لو کہ اسی لحاظ سے سمجھا جاتا ہے، اور اس عربوں میں بھی یہی مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کہ بھی وہ باپ کی جگہ تھا اور اس نے اس طرح کیا۔ اب وہ ایگزیکٹلی کیا کیا، اس کے کچھ واقعات بھی آتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، ٹھیک ہے، جس کے اندر صحیح حدیثیں موجود ہیں، اس کے اندر واقعہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آ گئی اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بھئی جا کے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے کنبوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ، تو اس میں یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بطحا میں جا کر ایک پہاڑی پر، جو کہ صفا بتایا جاتا ہے کہ صفا والی پہاڑی جو ہے، اس پہ چڑھ گئے اور اونچی آواز میں کہا یا صباحہ، یا صباحہ، صحیح ہے، تو یا صباح کو مطلب کہ لوگوں جلدی آؤ جلدی آؤ، یعنی فوراً آؤ، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے قریش سب جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ صبح یا شام دشمن تم پہ چھاپا مارنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ دشمن آنے لگا ہے یہ وادی کے سائڈ سے تو تم مجھے مان لو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں خدائی سخت عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہوں کہ بھئی اللہ کے عذاب آ رہا ہے ان لوگوں پہ جو کہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں مانیں گے، جو اللہ کو نہیں مانیں گے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان پہ عذاب آئے گا۔ تو ابو لہب کہنے لگا جو ہے تجھ پہ ہلاکت ہو، ٹھیک ہے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو اس نے لفظ جو کیا تب تب لکا، ٹھیک ہے، تیرے لیے ہلاکت ہو، جو تب تبت یدا ابی، تو تب کا مطلب ہے ہلاکت ہو، گمراہی ہو، ٹھیک ہے، خسارہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تب لکا، تو اس نے بھی یہی لفظ یوز کیا، ٹھیک ہے، اسی کو اللہ نے کہہ لگے یوز کیا اس کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کے الفاظ کیا ہیں، ان کو ادا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تھوڑے تجوید کے لحاظ سے جب بھی ہم پڑھیں قرآن کو تھوڑے سے اچھے انداز سے ہم پڑھیں ہم، ٹھیک ہے، تو پہلی بات ہو گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے پہلے اعوذ باللہ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو آ اور عوز، تو عین ہے وہ، تو یہ اعوذ نہیں اعوذ، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، جی، اور یہ موٹا نہیں ہے، زور کا نہیں ہے، ہلکا زبان پہ آپ نے لگا کے باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تا نہیں ہے، ہے تھوڑا موٹا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ جو ہے، اس میں اللہ کا لام پتلا ہے کیونکہ اس سے پہلے میم پہ زیر ہے، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ اور را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ قواعد تھوڑے آپ کے لیے مشکل ہوں گے یاد رکھنے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ بار بار سنتی جب رہیں گے تو آپ کے دماغ کے اندر سب کانشیسلی چلا جائے گا کہ بھئی کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب غلط کوئی پڑھے گا آپ کو لگے گا یہ کچھ غلط پڑھا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو را نوٹ کیا جائے، موٹا موٹا رکھا میں نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ تبت یدا، اب یہ جو مد ہے اس کے اوپر
اس کو آپ نے 4 حرکت لمبی کرنی ہے، یعنی کہ جب ہم پڑھیں گے نا یدا، تو اس کو 4 میں سے انگلیاں ایسے کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اور تبت یدا ابی لہب و تب، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کلر دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ با واو کو ہرا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو با ہے وہ لال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں با جو ہے نا یہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ جگہ پہ با لال ہے، یہ پہلے پہ بھی، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، چوتھے اور اینڈ میں پانچویں میں دال بھی لال ہے۔ تو یہ لال والے حروف جو ہیں، یہ نیچے لکھا ہوا میں نے قلقلہ، یہ حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب بھی جو ہے وہ یہ حروف آئیں گے، ان حروفوں کے جو ہے نا 5 عدد ہیں، 5 نمبر ہیں، یہ قطب الجد کے نام سے نا آپ کہہ لو کہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، یہ قطب الجد، قاف طا بے جیم دال، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی ان پہ سکون ہوگا، ان پہ رکنا ہوگا، تو اس پہ ایکو کی آواز آئے گی۔ ایکو یعنی کہ جس طرح ہم پہاڑ پہ بولتے ہیں نا کہ کچھ بولتے ہیں تو پہاڑ سے آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی آپ نے اس میں کرنا ہوگا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹھیک ہے؟ تب، تب نہیں کیا، تب تھوڑی سی آواز اینڈ میں ریباؤنڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسب، لہب، حطب، ٹھیک ہے نا؟ حب لم مم مسد، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک یاد رکھنا ہے ہمیں کلکلے کو۔ اور دوسری بات یہ ہے جو ہرا ہرا ہوا ہے، یہ بیسیکلی بیوں ہوا، تو اس کو آپ نے 2 حرکت لمبی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابی لہبیوں و تب، ٹھیک ہے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے جہاں جہاں کھڑی زبر ہے، الٹی پیش ہے، اور یہ جو رنگین لفظ ہیں باقی، جس طرح میم کے اوپر شد بھی آ گئی ہے، یہ حمالۃ الحطب، ٹھیک ہے؟ حطب، تو یہ چیزیں لمبی تھوڑی تھوڑی کرنی ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تجوید کا جب شوق پیدا ہوگا کہ بھئی تجوید کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس کی حق ادا کرنا ہے اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑے بہت موٹے موٹے اس کے اندر چیز بتائیے، کلکلا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور جو جہاں حروف لمبے کرنے ہیں آپ نے، آپ اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹھیک ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں دھونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ جو لکڑیاں اٹھائی پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے مطلب کیا ہے ایگزیکٹلی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پہلی بات جو ہے وہ تبت یدا ابی لہبیوں و تب، ٹھیک ہے؟ اب یہ تب جو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بتایا کہ یہ تب یہ خسارہ، ہلاکت ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ پہلا تب ہے کہ تبت یدا ابی، یدا جو ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدا دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ تباہ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہاتھ کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ایک تو جو واقعہ ہم نے پچھلا بیان کیا، تو اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ہاتھوں سے ایسے جٹلاتے ہوئے جو ہے اس نے بات کی، تو اس وجہ سے کچھ نے کہا کہ آیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف جز کی بات کر کے کل کی بات ہو رہی ہے، کہ جو ہاتھ سے مراد ہے اس کا وہ پورا کا پورا ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسکلی صرف اشارہ دیا ہے اس کے ہاتھ کی طرف، لیکن بات ہے کہ وہ پورا پورا تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور پہلا تب جو ہے وہ ہلاکت جو ہے وہ بد دعا ہے کہ وہ تب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ تب اینڈ میں جو آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، مطلب اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ اس کا لکھ دیا اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ ابو لہب، اب یہ کون تھا؟ ہم نے بتایا چچا ہے، لیکن اس کا اصل نام کیا تھا؟ وہ عبد العزا، ٹھیک ہے؟ اور عزا جو ہے لات منات عزا ان کے بت تھے، تو یہ اس کے عبد کے نام سے جی عبد العزا بن عبد المطلب اس کا نام تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کنیت جو تھی ابو عتبہ تھی، اور اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دوسری بار بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو لہب کا دوزخ میں جانا پہلے ہی لکھا جا چکا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ پہلے ہی جو ہے جس طرح تقدیر لکھی، سب کچھ لکھا گیا، تو قرآن بھی بہت پہلے لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو لہب کا جہنم میں جانا جو ہے پہلے ہی سے یہ تھا کہ وہ جائے گا اس کے اندر،
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تقدیر کا تھوڑا آنسر جو کہ اللہ کو علم کے ذریعے سے معلوم ہے کہ یہ کرے گا، اور یہ آلریڈی لکھا جا چکا تھا۔ اور اس میں مزید دلالت یہ کہ قرآن کی سچ ہونے کی، کہ جب یہ نازل ہو بھی گیا تو تب بھی اگر اس کے دل میں کوئی رحم آتا، کچھ آتا اور وہ اسلام پہ آ جاتا، تو پھر تو یہ قرآن کی پوری صورت ہی جھوٹی جھوٹی مطلب کہہ لو کہ وہ انویلڈ ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، مسخ ہو جاتی، یعنی کہ اس کو رد کرنا پڑتا، ٹھیک ہے نا، جو کہ اس نے اینڈ تک مرتے دم تک اس نے جو ہے وہ اسلام میں نہیں آیا اور وہ اسی طرح مر گیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی یہ دلالت کرتی ہے اپنی سچائی کی، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور جو ہے وہ روایت آتی ہے، مطلب کہ اس حوالے سے نہیں، مطلب کہ پہلے سے لکھی جانے کے حوالے سے، کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نا ایک حدیث بیان کی ہے جس میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ڈسکس ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ یار تمہیں اللہ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ نے جو ہے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے جو ہے وہ آپ کے سامنے سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے جنت میں ڈالا آپ کو، ٹھیک ہے، اتنی آپ نے نعمتیں اور آسائشیں اور اللہ کی رحمتیں سب دیکھی اپنی آنکھوں سے، اور پھر بھی آپ نے ایسے خطا کی کہ ہم سب کو جو ہے جنت سے نکلوا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے یہ مکالمہ۔ تو اس کا جواب حضرت آدم نے یہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو بتا کہ کتنے عرصے پہلے جو ہے نا وہ میری تخلیق سے پہلے تورات لکھی جا چکی تھی، ٹھیک ہے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ 2000 سال پہلے تورات لکھی جا چکی تھی، ایون آدم علیہ السلام کے بننے سے 2000 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ تورات میں یہ پایا گیا ہے کہ واسا آدم ربہ فغا، ٹھیک ہے، یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ذکر ہے کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ اس طرح آدم علیہ السلام نے یہ خطا کی بیسیکلی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، فرمایا تو کیا تو مجھے ایسے امر پہ ملامت کر رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ میں اسے کروں گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ خطا ہونی تھی اور یہ سارا سبب بننا تھا، تو بیسیکلی تم یہ اس پہ ٹھہرا رہے ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے، ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پہ حضرت آدم حضرت موسیٰ پہ غالب آ گئے تھے۔ تو یعنی کہ جو ہے یہ بھی سورہ لہب پہلے سے لکھی جا چکی تھی، اور جو ہے وہ اس نے کرنا تھا یہ کیونکہ اللہ کے علم میں تھا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہدایت پہ آ جاتا تو پھر جو تھا وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ بچ جاتا، لیکن وہ نہیں آیا کیونکہ جو ہے وہ ایسا ہی اللہ جانتا تھا کہ کرے گا۔ اور اب یہ ابو لہب جو ہے یہ اور کیا تنگ کرتا تھا کہ ربیہ بن عباد ویلی، یہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بازار میں جا جا کے نا بتاتے تھے کہ بھی کہ اللہ ایک ہے، اس کے دین پہ آ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، تو جب بھی وہاں سے وہ گزرتے تھے تو اس کے بعد سے پیچھے سے یہ آتا تھا ابو لہب، اور آگے کہتا تھا بھائی یہ اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے ہمارے خاندان کا، یہ فلان وغیرہ، تو بیسیکلی وہ اس طرح جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتا تھا جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے۔ اور دوسری آیت جو کہتی ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا کہ میرے بھتیجے کی باتیں حق ہیں، تو اگر وہ حق ہو بھی جائیں تو میں قیامت کے دن اپنا مال و اولاد خدا کو فدیے میں دے کر اس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا، یعنی کہ میں اللہ کے بڑے قریب ہوں، میرے پاس بڑا مال بھی ہے اور اولاد بھی کو یار ان کو لے لو میری جگہ، اور جو ہے نا وہ مجھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، تو بیسکلی جو ہے وہ یہ اس طرح یہودیوں کو بھی لگتا تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو تھوڑے دیر کے لیے جائیں گے پھر نکالیں کیونکہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسکلی اس کو بھی یہی خوش فہمی کہہ لو یا وہ مذاق سمجھتا تھا اس چیزوں کو کہ بھئی مجھے چھٹا لی جائے گا، اور اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو اس کا مال اسے کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئے گی۔ سیصلا نارن ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے بتا دیا کبھی کہ وہ بدترین آگ میں جائے گا، اور صرف وہ نہیں جائے گا بلکہ ومراتہ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی ساتھ میں، ٹھیک ہے، جو کہ حملۃ الحطب، ٹھیک ہے، اب یہ حملہ جو ہے نا وہ حمل جو ہے نا جس طرح پیگنسی ہے، ٹھیک ہے، اس پیگنسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو وزن ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے اس کو آپ نے اٹھا کے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بیسکلی حمل سے لفظ ہی نکلا ہے، ربنا حب لنا، جو آخری دو آیتیں بھی ہیں سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کہ اللہ مجھ پہ ایسا وزن نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی وزن
جس کو انسان اٹھا کے آگے چلنا ہوتا ہے، وہ جو بھار ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے یہ لفظ ہے کہ حمالۃ الحطب، اور حطب جو ہے لکڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکڑیاں اٹھا کے وہ پھرے گی، پھرتی ہے، اس حوالے سے کچھ حدیثیں بیان اس طرح کی ہوئی ہیں کہ یا تو وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے خاون جو ابو لہب ہے اس پہ ڈالے گی مزید، اور یہ اور جلے، ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا ہے حدیثوں کے اندر کہ وہ جو ہے وہ لکڑیاں چنتی تھی خاردار، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے لکڑیاں اٹھائے گی، ٹھیک ہے، کہ وہ قیامت دن بھی لکڑیاں اٹھائے گی، اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے خاوند کو آگ میں جلانے کے لیے، اس کو تانا دینے کے لیے کہہ لیں۔ تو یہ جو ہے وہ کہ وہ بیوی بھی جہنم میں جائے گی، اور وہ لکڑیاں جو ہے وہ اٹھاتی ہوگی اس طرح کی آگ میں جلنے کے لیے۔ اور اس کا ایک اور میننگ جو دیا گیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ چغلی اور غیبت کرتی تھی، مطلب کہ جس طرح یہ بوجھ اٹھانا ہے نا، اس بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ وہ غیبت جو کرتی ہے، اور غیبت کر کے اپنے اوپر جو آگ کا بوجھ اٹھاتی ہے، گناہ کماتی ہے جو، وہ ایک جگہ جا کے غیبت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر ایک اور جگہ جا کے غیبت کرتی ہے، تو یہ بوجھ اٹھائی پھر رہی ہے اپنے گناہوں کی، ٹھیک ہے۔ اور عرب کا ایک جو ہے وہ کیا لیں گے محاورہ ہے کہ فلاں یحتبو علی فلاں، ٹھیک ہے، اب یہ یحتبو یہ خطب والا ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں فلاں کے خلاف بھڑکاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھڑکانا جو ہے جس طرح وہ ہوں گے آگ بھڑکانا، تو بیسیکلی یہ آگ بھڑکانا بیسیکلی غیبت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا ہے، یہ محاورتاً اگر کریں کنورٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھڑکاتی تھی ادھر ادھر، جس طرح ادھر ادھر لوگوں کو حضور کے اگینسٹ بھڑکا رہی تھی، تو اللہ اس کو قیامت کے دن آگ میں بھڑکائے گا، تو بیسیکلی یہ اس حوالے سے بھی اس کا میننگ آتا ہے۔ اور اگر ہم یہ چگلی کا میننگ لیں تو پھر اس پہ ایک اور حدیث بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں داخل جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اگلی پانچویں جو ہے آیت وہ ہے فی جیدہا حبل من مسد، اور یہ آخری آیت ہے کہ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، فی جیدی، جید جو ہے وہ گردن کہتے ہیں، یا گردن کا وہ حصہ جہاں پہ ہار لٹکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی گردن میں فی جیدہا حبلم، حبل رسی کہتے ہیں، حبلم مم مسد، مسد جو ہے وہ بیسک کھجور کے تنوں کو کہہ لیں، یا جن بھی چھوٹے چھوٹے دھاگوں کو ملا کے رسی بنتی ہے، بیسیکلی اس کو کہہ لیں کہ رسی کو بنانا، اور بنانا بیسیکلی، ٹھیک ہے، تو اس کی گردن میں وہ رسی ہوگی، اور رسی کس چیز کی ہوگی، تو آگ کی رسی ہوگی، جہنم کی رسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا، ٹھیک ہے، یہ جو اس کی بیوی تھی اس کا ایک نفیس ہار تھا، کہتی تھی کہ اسے میں فروخت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں خرچ کروں گی، تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا جائے گا، مسد کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا میننگ دیا گیا۔ اور حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی زنجیر ہے، تو جو اس کے گردن میں رسی ڈالی جائے گی آگ کی، توق جو ہے وہ بیسیکلی جہنم کی زنجیر ہوگی جو اس کی گردن میں ہوگی، اس کی ایک کڑی جو ہے وہ 70 گز کی ہے، ٹھیک ہے، 70 گز کی صرف ایک کڑی ہے، ان کڑیوں سے مل کے جو ہار بنے گا وہ اس کی گردن میں ہوگا۔ تو سوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا توق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جوہری فرماتے ہیں یہ اونٹ کی کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی لوہے کا توق، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی گردن میں ہوگی، اس وجہ سے کیونکہ وہ جو حضور کے اگینسٹ باتیں کرتی تھی، اور جو دشمنی اس نے ظاہر کی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ یہ ہار کا واقعہ آپ کہہ لیں کہ اس حوالے سے بھی، تو جو بھی دشمنی اللہ اور رسول سے انہوں نے کی، تو اس کے حوالے سے اللہ اور رسول نے ان کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی جو ہے وہ عذاب کا جو ہے وہ مزے چکھنے کا ان کو خوشخبری دی ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم نے جو یہ باتیں کی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ جب اس کو پتہ لگا کہ بھئی یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ میرے بارے میں اور میرے خاوند کے بارے میں جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا کیا اس نے، وہ ہاتھ میں نوک دار پتھر لے کے پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، تو جیسے کہ کسی کو نا نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور آپ کے ساتھ جو تھے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے اس حالت میں دیکھ کر، یعنی کہ آتے ہوئے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا، صدیق بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائیں۔ خود قرآن فرماتا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یعنی جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ایمان لانے والوں کے درمیان پوشیدہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اس طرح اللہ جو ہے وہ ڈھال قرآن کو ڈھال بنا دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب آئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کھڑی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو حضرت صدیق کے پاس ہی بالکل ظاہر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے، لیکن قدرتی حجابوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ بیچ میں آ گئے، جنہوں نے ڈھال بن گئے تھے بیچ میں، جس کی وجہ سے نظر نہیں آ سکی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور کو نہ دیکھ سکی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری جو ہے وہ ہجو کی ہے، میری برائیاں کی، یعنی کہ شعروں میں میری مذمت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، نہیں نہیں، رب بیت کی قسم، حضور نے تیری کوئی ہجو نہیں کی۔ تو یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کی سردار کی بیٹی ہوں۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ اللہ نے اس طرح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا اس کے کسی نقصان پہنچانے سے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح وہ ان کو یعنی معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اور ابھی بھی اگر وہ حضور کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے، تو صرف انہوں نے کلمہ پڑھ کے مان لے آتے، تو اب یہ سب جھوٹا ثابت ہو جاتا بیسیکلی، اور قرآن کے اندر کافی جگہوں پہ اس طرح کے واقعات آئے ہوئے ہیں۔ اور جو گردن میں رسی کی بات کی گئی ہے، تو اہل علم نے یہ بھی بات بھی کی ہے کہ اس رسی کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو جہنم کی گہرائیوں تک ڈالا جائے گا، اس کو پھر کینچ کے اوپر لایا جائے گا، پھر اس کو جہنم کی گہرائیوں میں، اس طرح جو ہے نا، اس طرح ٹی بیگ ڈالتے ہیں اندر باہر، اس طرح جو اوپر نیچے جہنم کے تہ پہ تہ ڈال کے اس کو پھر اوپر لا کے پھر نیچے ڈال کے جو اس کو ذلیل کیا جائے گا بیسیکلی۔ اور یہ تو مطلب کہ ون آف دی ایگزامپلس ہیں کہ جہنم میں جس طرح کا رسوا کن قسم کی جو ہے وہ عذاب ہے۔ باقی وہ معراج کا واقعہ کبھی آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کام، ان کو جو ہے وہ اسکن چیری جا رہی ہے، یا ان کے ہونٹ سیے جا رہے ہیں، یا ان کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے، جو جو ان کے گناہ تھے اس حوالے سے بیسیکلی۔ تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح ہوتا رہے گا پورے کیا اس کے عذاب کے طور پہ۔ تو آخری پوائنٹ میں نے وہی بتا دیا کہ بھئی یہ بیسیکلی صورت کی اپنی شان بھی ہے، اور بابرکت اس لحاظ سے ہے کہ بھئی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکا، نہ ان کی زندگی میں اور نہ اس کے بعد، ظاہر سی بات ہے وہ مر چکے ہیں اور وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں سارے۔ تو یہ تھی سورہ تب، اور یہ تبت، اور یہ شروع کی، یعنی کہ جب بہت مذمت ہوئی، بہت جو ہے نا حضور کو جو ہے دکھ پہنچ رہا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جوئی کے لیے بھی کہہ لیں، یا مومنوں کے لیے بھی، کہ بھی ایک تو جو آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، جو برا کہہ رہے ہیں، ان کو ان کا ملے گا صلہ۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے آج کے دور میں، آپ دیکھ لیں کہ جب کافر اور جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، اور ہمیں لگتا ہے یار ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسان کو کوئی سہارا نہیں ملتا امید کا، کوئی انسان کو یا کوئی امید دلانا یا دلاسا دلانا نہیں ہے، تو بیسیکلی یہ آیات دلاسے دلانے والی ہیں کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ ان کو پکڑے گا، اور ایسے پکڑے گا کہ بھئی یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو صحیح ذلت کا مزہ چکھائے گا۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے، زندگی بہت مختصر سی ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہمیں دنیا کی جو ہے وہ دنیا میں بھی اچھائی عطا کرے، اور آخرت میں اچھائی عطا کرے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ کافروں کے جو ہے وہ کسی بھی فتنے سے دنیا میں بچائے، اور آخرت میں جو ہے وہ ان کو اپنے انجام تک بچائے، ٹھیک ہے؟ جو دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے۔ تو یہاں پہ میں صورت کا ختم کرتا ہوں۔